اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوع ہیں جن میں دو اہم موضوع ملکی نوعیت کے ہیں اور ایک مسئلہ عالمی نوعیت کا ہے۔ ہر چند اس سے زیادہ موضوعات ہیں جو زیر بحث ہونے چاہیے، جن کے متعلق آگاہی ضروری ہے، لیکن آج طبیعت بھی اس طرح سازگار نہیں ہے بحث کے لیے، ہم ضرورت پر ہی اکتفا کریں گے۔ پہلا موضوع پارا چنار کا ہے۔ پارا چنار میں 2 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور بحران جاری ہے۔ وہاں پر مختلف حوادث نے مل کر پارا چنار کا بحران جنم دیا ہے، اور 2 ماہ سے زیادہ پارا چنار اور کرم کے راستے بند ہیں۔ ملک کے باقی حصوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رفت و آمد نہیں ہے، مریضوں کے لیے رسائی نہیں ہے، اور روزمرہ کی ضروریات ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں، اور باقی بھی قلت شدید ہے۔ اور اس دوران حکومتی ٹال مٹول تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ کوئی سنجیدگی حکومت میں کسی سطح پر، کسی لیول پہ نظر نہیں آئی، نہ وفاقی حکومت میں، نہ ملک کی سیاسی قیادت میں، نہ ہی عسکری قیادت میں، اور نہ ہی صوبائی حکومت کے اندر، اور نہ ہی کسی اور لیول پر ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا، اور علاقے کے لوگوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے اس خطے کو اور لوگوں کو اور کوئی بڑا سانحہ ہونے سے روکنے کے لیے سنجیدہ کارروائی کی جائے۔ وقت گزارنے کے لیے جرگے ہوتے ہیں، بے اختیار، بغیر کسی عملی رائے حل کے جرگے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی آ کے گفتگو کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، ناقابل عمل تجاویز دیتے ہیں، اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ بحران مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ بیان ہوا تھا کہ یہ طبیعی بحران نہیں ہے، یہ شیعہ سنی، ہر چند اس نے رخ شیعہ سنی کا اختیار کیا ہوا ہے۔ پہلے بھی اس خطے کے اندر فرقہ وارانہ تصادم ہوتے رہے ہیں، لیکن موجودہ جاری بحران اس نوعیت کا نہیں ہے اور اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہر چند قبائلیت اور مذہبی ترتیب کے مطابق اور مذہبی تناسب جمعیت کا، اس کے لحاظ سے پارا چنار میں کوئی بھی بحران مذہبی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زمین پہ جھگڑا ہو تو فوراً قبائلی یا مذہبی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر تجارت پہ جھگڑا ہو، لین دین پہ جھگڑا ہو، کسی اور موضوع پر کوئی اختلاف ہو تو وہ فوراً مذہبی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس خطے کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخصی ذاتی نزاع، ہمسایوں کی نزاع، ڈرائیور مسافر کی لڑائی بھی آخرکار مذہبی تنازع کا رخ اختیار کر لیتی ہے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس علاقے کی، وہاں کے سماجی ڈھانچے کی، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ پاکستان بھر میں ذاتی شخصی جھگڑے لوگوں کے آپس میں ہوتے ہیں، روزمرہ ہوتے ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، اور ان شہروں دیہاتوں میں مذہبی جن لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، ان کے مذہبی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں،
لیکن وہ تنازع کبھی بھی مذہبی شکل اختیار نہیں کرتا اور قبائلی یا خاندانی جھگڑا نہیں بنتا۔ پارا چنار میں اور دیگر پارا چنار کی طرح جو اضلاع ہیں ان کے اندر نو بنیاد یا نو تاسیس اضلاع میں یہ ماحول بن جاتا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ بحران جو کھڑا ہوا ہے اس میں مختلف عوامل دخیل ہیں جنہوں نے وہاں کے عوام کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال کھڑی کر دی ہے۔ اس میں کئی عناصر شامل ہیں، دخیل ہیں، جنہوں نے مل کے اس بحران کو جنم دیا ہے، لیکن بنیادی کردار اس میں حکومتی ہے۔ چونکہ اس بحران کی بنیاد زمین کا جھگڑا تھا اور حکومت کو زمینی جھگڑے ختم کرنے کے لیے کئی سالوں سے یہ درخواستیں اور شکایات مل رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی زمینی اراضی اصلاحات کا کمیشن قائم نہیں کیا یا نہیں بھیجا وہاں پر، جس وجہ سے یہ وجہ نزاع موجود ہے۔ اس وقت اس خطے کے اندر دہشت گرد خوارج موجود ہیں اپنے تمام وجود کے ساتھ، اور اس کے اثناء میں یہ بحران جس نے آخرکار شیعہ سنی کا رخ اختیار کر لیا ہے یہ بھی کھڑا کیا گیا ہے۔ راستے بند ہیں، مسدود ہیں، رسائی کسی قسم کی نہیں ہے، اور عوام کے پاس جتنا ذخیرہ تھا خوراک کا یا ادویات کا یا دیگر ضروریات زندگی کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب عوام شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، دیہاتوں میں، شہر میں، اور سارے ایک طرح کی پریشانی کا شکار ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ بھوکا رکھ کر عوام کو، یعنی یہ پالیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارا چنار کے لوگوں کا محاصرہ کر کے، راستے بند کر کے، رسائی ختم کر کے، اور ان کے ذخائر کو ختم کر کے، ہر طرح کے ضروریات زندگی، اور پھر انہیں مجبور کیا جائے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور بھوک سے فاقوں کی نوبت آتی ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، بچوں کی اموات شروع ہوتی ہیں، مریض بھوک سے مرنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت بھوکے افراد پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ انہیں جو کچھ بھی مناسب لگتا ہے یا انہیں کوئی کہتا ہے تو وہ اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ ماحول اس وجہ سے بنایا گیا ہے۔ اگر ایک ہفتہ بھی راستے بند رہیں تو حکومت کی نالائکی، نااہلی اور حکومت کی غیر ذمہ دارانہ حالت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اور حکومت کو اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہے کسی سطح پر بھی۔ نہ میڈیا میں عموماً بیان بازی کرتے ہیں، یہاں بیان بازی بھی نہیں ہے جس سے ان کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے۔ اور یہ بات پارا چنار کے عوام کو، خصوصاً شیعہ عوام کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک باقاعدہ دشمنوں نے جال بنایا ہے۔ وہ دشمن مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ وہ دشمن ضروری نہیں کہ افغانستان میں ہوں یا خوارج کی شکل میں ہوں، وہ حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ قبائل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیعہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ سنی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک مربوط کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم علاقے کے عوام کو سختی میں رکھیں، بھوک میں رکھیں، معاشی بائیکاٹ کر دیں ان کا، یعنی راستے جب بند ہیں، مسدود ہیں، سماجی ان کی مشکلات بڑھیں گی، سلامتی اور صحت کی مشکلات جب بڑھیں گی، لوگ اکتائیں گے، اور اکتا کر پھر خود سے جذبات میں آ کر یا اس بحران سے نکلنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو دشمنوں نے سوچا ہوا ہے کہ دباؤ میں رکھ کر لوگوں سے جو کروانا مقصود ہوتا ہے اس طرف پارا چنار کو دھکیل کے لے جا رہے ہیں۔ البتہ شروع سے بھی یہ تھا، یوں نہیں کہ
شروع میں طبعی عوامل نے یہ بحران کھڑا کیا ہے، بلکہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا. جیسے مقبل کے ویگن پر جو حملہ ہوا، بظاہر ایک شیعہ فرد نے کیا، لیکن اس کو موقع پر ہی مار دیا گیا. حملے کے بعد اگر حملے سے پہلے پولیس اس کو مار دیتی تو ہم سمجھتے کہ اس کو امن قائم کرنے کے لیے مارا گیا ہے اور غلط قدم اٹھانے سے پہلے اس کو مار دیا گیا ہے. لیکن پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں اس نے ویگن پر حملہ کیا ہے اور ویگن کے مسافروں کو اس نے قتل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی وہاں کھڑی ہوئی پولیس نے موقع پر اس کو بھی گولی مار دی ہے. خوب یہ قدم باعث بنا کہ اہل سنت کے اندر، دیگر قبائل کے اندر اشتعال پیدا ہوا کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح بلا وجہ مارا گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، طبعی طور پر ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فریق، شیعہ سنی، دونوں ایک جال میں پھنسے ہیں. ایک جیسے جانوروں کو پھنسانے کے لیے پھندے لگائے جاتے ہیں جنگلوں میں، اور جال بچھائے جاتے ہیں ان کے لیے، کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں ان کے لیے. اور حیوان چونکہ شعور نہیں رکھتے، حیوان صرف بھوکے ہوتے ہیں، اپنی بھوک کے لیے دانہ جہاں بھی پھینکے وہ اس دانے کے پیچھے جاتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ لوگوں کا کاروبار ہے، پرندوں کو دانہ جال بچھا کے دانہ ڈالنا، اور وہ اس دانے کے پیچھے جال میں آ کے پھنس جاتے ہیں. اسی طرح جو جنگلی جانور ہیں، چارپاں ہیں، جیسے خرگوش ہے یا دیگر حیوانات، ان کے لیے پھندے لگاتے ہیں اور انہیں اپنے طریقے سے شکار بناتے ہیں. یہی کام پارا چنار کے لوگوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، شیعہ سنی دونوں کے لیے. پھندا بناتے ہیں، جال بچھاتے ہیں، پھر اس میں ایک حادثہ وجود میں آتا ہے، اس حادثے کا رد عمل ہوتا ہے، اس رد عمل کو مزید تقویت کی جاتی ہے. جب ایک حادثہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ رد عمل آنا ہے تو فوراً حکومتی یا خیرخواہ لوگ میدان میں آتے ہیں تاکہ رد عمل سے پہلے اس معاملے کا تصفیہ ہو جائے، یعنی مجرموں کو پکڑ لیا جائے، مجرمین کو سزا دے دی جائے اور مجرمین کیفر کردار تک پہنچیں، تاکہ عوام خود سے قانون ہاتھ میں لے کر رد عمل نہ دکھائیں، انتقام نہ لیں. لیکن حکومت ہماری باقاعدہ موقع دیتی ہے، ایسے تلخ واقعات ہوتے ہیں اور ان کی تلافی کے لیے نہیں کرتے. جیسا کہ پہلے تری مینگل کے علاقے میں شیعہ ٹیچرز کو شہید کیا گیا اور پھر آج تک ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا، جبکہ وہ معلوم ہیں، مشخص ہیں کن لوگوں نے مارا ہے، اسی خطے کے اندر موجود ہیں. اور پارا چنار کے عوام کا مطالبہ بھی ہے کہ انہیں پکڑ کے سزا دے. مرکز جو پارا چنار میں شیعہ جمعیت کا مرکز ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پالیسی کا اعلان کیا کہ یہ انتقام ہم نے خود نہیں لینا، چونکہ انتقامی لوگ صرف عدد یا سکور پورا کرتے ہیں. ایک طبقے کے لوگ نشانہ بنتے ہیں تو دوسرے اتنے گن کے دوسرے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جن کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس طرح ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم اور ایک بحران کے بعد دوسرا بحران جنم لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور یہ کام حکومت دیتی ہے. جیسے پنجاب میں بھی یہ کام ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے کہ جب عدالتیں کسی جنایت اور جرم کو سزا نہیں دیتی اور کیس لٹکا دیتے ہیں تو مقتول والے خود عدالتوں کے اندر ہی کھڑے ہو کے فریق مقابل کو گولیاں مار دیتے ہیں. تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے. یہ عدالت کی نالائکی ہے کہ وہ کیس جو ان کے پاس آیا ہوا ہے اس کو اتنا انہوں نے لمبا کیا یا انصاف چاہنے والوں کو اتنا مایوس کیا کہ وہ خود انتقام پہ اتر رہے. یہی حربہ جو عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے، یہی پارا چنار کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے کہ زمین کے تنازع پہ جھگڑا ہوتا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اس میں جرم وقوع پذیر ہوتا ہے لیکن مجرم کو پکڑتے نہیں ہیں، سزا نہیں دیتے، اور اس طرح قبائل اور مذہبی طبقات آپس میں الجھ جاتے ہیں، قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہ حکومت کی طرف سے خطرناک اقدام ہے. پارا چنار کے عوام کو ہوشیار اس بابت رہنا چاہیے کہ ابھی محاصرے میں ہے، سختی میں ہے اور دشواری میں ہے،
باقاعدہ لوگوں کی چیخ پکار فریادیں اٹھ رہی ہیں، تو حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ جرگے، بے فائدہ جرگے، ٹال مٹول کے لیے، وقت گزارنے کے لیے جرگے ہو رہے ہیں جن میں کوئی رائے حل لے کر نہیں آتے، فقط وقت گزارنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ جیسا ابھی 1-2 دن پہلے جرگہ ہوا، شاید ابھی بھی کوہاٹ میں جاری ہے، لیکن اس میں کوئی عملی تجویز سامنے نہیں آ رہی اور لوگوں کی مشکل حل کرنے کے لیے کوئی سوچ اور کوئی تدبیر نہیں ہے۔ بے اختیار لوگ حکومت کی طرف سے نمائندے بن کے آ جاتے ہیں، با اختیار لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، اور اس طرح یہ بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ پارا چنار کے عوام کو آپ کو بھوکا رکھ کے، آپ کو پیاسا رکھ کے، آپ کو محروم رکھ کے سختی آپ کے اوپر لا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے۔ جیسا محاورے میں کہتے ہیں، تنگ آمد بے جنگ آمد۔ آپ سے ایسا کام کروانا چاہتے ہیں جس کے بعد انہیں بہانہ مل جائے کہ یہ علاقے کے اندر نسل کشی شروع کریں، یہ علاقے کے اندر آپریشن کریں، یہ علاقے کے اندر پھر اس بہانے سے فائدہ لوگوں نے، جیسے بھوکے لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے حکومتی اداروں کی طرف جاتے ہیں اور گوداموں کی طرف جاتے ہیں، راہ جانے والے گاڑیوں کو اپنا بھوک مٹانے کے لیے، اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے مجبوراً یہ کام کرتے ہیں۔ وہاں تک لے گئے ہیں یہ معاملے کو، لیکن عوام اس جال میں نہ اتریں، اس دام میں نہ پھنسیں اور یہ راستہ مسئلے کے حل کا نہ کریں کہ موجودہ حالت سے آگے بحران بڑھے۔ جیسا کہ پہلے ہوا کہ جب زمین کا تنازع ہوا اور ایک نادان شخص نے وہاں مقبل کے ویگن پر حملہ کیا، تو اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فوراً ذمہ داروں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچاتی، یا فریقین خود مدد کرتے حکومت کے ساتھ اور مجرموں کو پکڑ کے حوالے کرتے اور انہیں سزا ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کا انتقام پارا چنار کے کاروان سے لیا گیا، جو پارا چنار سے پشاور آ رہا تھا اور جو پشاور سے پارا چنار جا رہا تھا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے انتقام کے عنوان سے ایک وسیع قتل و غارت مچائی اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے رد عمل میں دوسرے دن پھر فریق دیگر نے غبن پر حملہ کر کے اور تلافی کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اس طرح کا ماحول چاہتی ہے حکومت ہماری کہ اسی طرح بنے، یعنی جب جرگے ناکام ہو رہے ہیں، امن کی دعوت دینے والوں کی بات کوئی نہیں سنتا، طرفین آپس میں مصر ہوں، ایک بات پر اڑے ہوئے ہوں اور حکومت کی دلچسپی نہ ہو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوامی رد عمل بنانا چاہتے ہیں، اکسانا چاہتے ہیں کہ عوام خود کوئی اقدام کریں بڑا، اور جو اقدام کریں گے پھر ان کے مقابلے میں ریاست آ جائے گی، ان کو ریاست دشمن قرار دے کر، ان کو ملک دشمن قرار دے کر، ان کو امن و امان ختم کرنے کے لیے، جیسا کہ ریاست کی بدنیتی اور حکومت کی ظاہر ہوتی ہے جب انہوں نے پارا چنار کو زینبیون کا گڑھ ڈکلیئر کیا، اور یہ ان کی غلط سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ پہلے یہ زینبیون کا ایشو اٹھایا ہے، زینبیون کو کل عدم قرار دیا ہے، پھر یہ کہا ہے کہ پارا چنار میں زینبیون ہیں، اور پھر یہ حوادث رخ دیے، ان حوادث نے جنم لیا، پھر ان حوادث کو زینبیون سے منسوب کیا، پھر زینبیون کا قلقمہ کرنے کے لیے آپریشن کی تیاریاں، اور یہ سب سینیریو ہے، یہ جال ہے جس میں پارا چنار کے عوام نہیں آئے، نہ شیعہ نہ سنی، نہ علماء نہ قیادت نہ قبائل اس منصوبے کا حصہ نہ بنے۔ اگر یہ سختی ہے، سب کو پتہ ہے سختی ہے، تو سختی سے باہر آنے کے لیے مزید سختیاں نہیں بنائی جانی چاہیے، بلکہ جو موجود سختیاں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے، اور جو قیادت ہے مذہبی اور سیاسی قیادت خطے کے اندر، اسے بھی اشتعال انگیزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں بھی مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے اور اس بحران پہ قابو پانا چاہیے۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں موجود افراد، انہیں بھی لازمی ہے ان کے لیے کہ تماشائی نہ بنے، آخر میں اپنے سوشل میڈیا پیج کھول کے انتظار میں نہ رہیں کہ پارا چنار میں اس سے بھی بڑا سانحہ ہو اور جس میں
افسوسناک واقعات ہوں اور پھر یہ اپنے سوشل میڈیا پیج کے پیٹ بھریں اور خبریں دیں اور تصویریں دیں اور مقابلہ کریں کہ ہم نے پہلے دی اس نے بعد میں دی. یہ کام نہ کریں. سارے مل کے میڈیا کے ذریعے اور گراؤنڈ کوششیں کر کے مذہبی سیاسی جو اسلام آباد میں لوگ ہیں, جو راولپنڈی میں جو لوگ ہیں, پشاور میں ہیں اور اسی طرح اسلام آباد میں ہیں, لاہور میں ہیں, دیگر کراچی کے اندر ہیں, جو ذمہ داران ہیں وہ یہ کام کریں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ دباؤ میں ہوتے ہیں انہیں پہل کرنی چاہیے. جو دباؤ میں نہیں ہیں, جن کو راشن پہنچ رہا ہے, ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ یہ اقدام کریں, پہل کریں. جن کے لیے بحران ہوتا ہے اور بحران بڑھانے کا منصوبہ ہے, انہیں چاہیے کہ تدبیر کر کے اس مسئلے کو فوراً حل نکالیں اس کا. دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر گزشتہ ہفتے جو عروج پہ رہا ہے, پھر ابھی پاکستان میں ہفتے کے آخر میں نیا موضوع, نیا ایشو کھڑا کیا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پہلا مسئلہ تحت تاثیر قرار پایا ہے, سائے میں آ گیا ہے نئے مسئلے کے. نیا مسئلہ جو فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا ہے, اس کے بارے میں جو میڈیا باتیں ہو رہی ہیں, عملاً کچھ بھی نہیں ہوا, نہ اس پہ کیس چلا ہے, نہ اس کو سزا ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میڈیا کے لیے ایک خوراک بنائی گئی ہے اور میڈیا میں لین دین شروع ہو گیا ہے. اور چونکہ وہ سیاسی موضوع ہے اور اس کا ملک کے ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر سے, پاپولر سے اس کا تعلق ہے, تو فوراً میڈیا لے کے ان دنوں اس پانی میں مداحنی چلا رہا ہے, جبکہ یہ بحران بھی خود مطلوب ہے, ان کو چاہیے. ورنہ اگر اس 9 مئی کے جرائم کی سزا دینی تھی, یا جتنے بھی دیگر سیاسی جرائم ملکی سلامتی کے لیے مجرمین ہیں, تو انہیں فوراً کٹہرے میں لا کے سزا دیں, غائلہ ختم کریں, معاملہ ختم کریں. اس کو لٹکاتے جائیں گے جتنا, اس کے مزید پہلو نکلتے جائیں گے. ابھی معاملے کو فیصلہ نہیں کرتے اور میڈیا میں پراپوگنڈا کرنے والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو آپ میڈیا پراپوگنڈے کا موضوع ہی ختم کر دو, فوراً فیصلہ کرو. اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزائیں دو, اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو چھوڑ دو ان کو. لیکن یہ کام بھی نہیں ہو رہا اور عوام کو الجھایا جا رہا ہے. اس ہفتے کے آخر میں یہ بحران پیدا ہوا ہے اور ہفتہ بھر مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو مسلط رہا ہے, میڈیا پر بھی اور لوگوں کے ذہنوں پر بھی. سیاست میں, میڈیا میں اور مذہبی طبقات میں اس موضوع نے زیادہ اہمیت اختیار کی ہے. مولانا فضل الرحمان جو سیاسی شخصیت ہیں اور مذہبی بھی پہچان رکھتے ہیں, انہوں نے 26ویں ترمیم کے ضمن میں حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک بل حکومت کی مجبوری سے یا حکومت کی ضرورت مندی سے فائدہ اٹھا کر پیش کیا مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں. اور حکومت نے اس وقت ووٹ حاصل کرنے کے لیے, اپنا بل ترمیم منظور کروانے کے لیے مولانا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن کا قانون بنائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے, جو حکومت نے 2019 میں ختم کر دیا ہے کہ اب مدارس سوسائٹی ایکٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ وزارت تعلیم کے انڈر جائیں گے. اور اس میں انہوں نے مدارس کے بورڈز کو اعتماد میں لے کے یہ قانون بنایا ہے, جس کی دستاویزات موجود ہیں. لیکن چونکہ مولانا سیاسی ہیں, ان کو سیاست کرنی ہے اور انہوں نے مدارس کا ایشو اٹھایا ہے, وہ ہر چندگاہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں لیڈ کرتے ہیں اس کو اور اس کے فوائد و مقاصد حاصل کرتے ہیں. یہاں پر مدارس کے مسئلہ اٹھانے سے بائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن مدارس کے ترجمان اور مدارس کے موضوع کو لے کر چلے ہوئے ہیں, جبکہ خود مدارس خاموش بیٹھے ہیں. پرانے 5 بورڈ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اس موضوع پر. اس طرح کا متشدد موقف جیسے مولانا کا ہے وہ نہیں دے رہے اور مولانا ان کو لیڈ کر رہے ہیں. مولانا چونکہ سیاسی شخصیت ہیں, لہٰذا ان کے عموماً سیاست میں اگر ان کی منشا کے مطابق کام ہو رہا ہو, جیسا
کہ بعض ادوار میں ایسے رہا ہے، مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، جنرل مشرف کی تنظیم کا حصہ رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں، فوج کے مارشل لا کے ساتھ بھی ہر جگہ جہاں ان کا مفاد پورا ہوتا ہو تو وہاں پر یہ حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور ان کو حصہ اگر ملتا رہے تو خاموشی سے سیاست کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حصہ انہیں نہ ملے، جیسا کہ 2024 کے فروری کے انتخابات میں انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے نہیں پورے ہوئے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مختلف مسائل اٹھا کے حکومت کو دباؤ میں رکھنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ ان کے مقاصد عموماً 3 نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی مولانا سیاسی ہونے کے حوالے سے لچکدار ہیں، ہٹ درم نہیں ہیں، ضدی نہیں ہیں، البتہ بحران سازی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بحران کھڑا کرنے میں بے نظیر ہیں، اور ان کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، توانائی ہے ان کی سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی کہ بحران کھڑا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ چلتی حکومت کو بحران کا شکار کر دیتے ہیں، اپنے اتحادی حکومت کو بحران کا شکار کر دیتے ہیں، مخالف حکومت کو بحران کا شکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ بحران سازی میں بے نظیر صلاحیت ہے ان کی، بحران کو حل کرنے کے لیے بھی ان کے اندر بڑی لچک ہوتی ہے۔ 3 قسم کے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی مقصد انہیں مل جائے تو یہ بحران کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جیسے عمران خان کے پاپولر کے مقابلے میں انہوں نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے سامنے اور ڈائلاگ بولے، اور پھر خاموشی سے شام کو اعلان کیا کہ ہمارے مطالبات پورے ہو گئے اور ہم چلے گئے، اور ساری دنیا حیران تھی، ان کے دوست اور مخالفین، کہ حکومت نے کیا وعدہ دیا ہے، کچھ انہوں نے بتایا نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بحران کو عروج پہ، پیک پہ لے جاتے ہیں، پھر ایک دم بحران کے حل کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی سے ان کی ضد نہیں ہوئی، ان بن نہیں ہوئی کہ ہم نہیں بیٹھتے، بات کرتے ہیں۔ یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں اقتصادی، ان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اقتصادی ہوتا ہے، دیگر سیاستدانوں اور جماعتوں کا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی ہے کہ حکومت میں ہم ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ہمارے اقتصادی مقاصد ہمیں ملنے چاہیے۔ دوسرا سیاسی مقاصد ہیں کہ سیاسی مقاصد ان کو حاصل ہوں، اور تیسرا مذہبی اور دینی مقاصد ہیں۔ مذہب کو، دین کو جس طرح دوسرے سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں، چونکہ پاکستان میں یہ عام رجحان ہے، تمام سیاسی جماعتیں خواہ وہ سیکولر ہوں، جو بھی ہوں، مذہب کا استعمال سیاست میں کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، کتراتے نہیں ہیں، اور بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، مذہبی ٹچ دیتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کی طرف لے آتے ہیں۔ فوجیوں نے یہ کام کیا، جنرل مشرف نے بھی کیا، اور جنرل ضیاء نے سب سے زیادہ کیا۔ پھر جتنی بھی حکومتیں سویلین آئی ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ مثلا بہت سیکولر جماعتیں، جیسے پیپلز پارٹی کو زیادہ کٹر قسم کی ایکسٹریم سیکولر جماعت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جماعت بھی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ، قلعدم جماعتوں کے ساتھ یہ بھی بیٹھ کے سمجھوتا کرتے ہیں، سیٹوں کا لین دین کرتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے سیٹیں لی بھی ہیں اور سیٹیں دی بھی ہیں، اور اس طرح انہوں نے کافی سمجھوتا کیا ہے مذہبی قلعدم جماعتوں کے ساتھ۔ مولانا کو حکومت بھی جانتی ہے، یعنی مولانا کی بابت کبھی بھی حکومت پریشان نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ اٹک جائے گا، اور ہمیشہ آپ دیکھیں حکومتی اراکین مولانا کی تمام تر شدت کے باوجود وہ مطمئن ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں کہ ہماری صرف ملاقات ہو جائے مولانا سے تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو ہی ملاقات ہوتی ہے تو دوسرے دن مولانا کا بیان بدل جاتا ہے۔ مولانا اقتصادی مقاصد اگر نہ ہوں حاصل تو سیاسی پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، سیاسی بھی حاصل نہ ہو تو مذہبی مقاصد کو اپنا ایم بناتے ہیں، اور مدارس کا مسئلہ یہی ہے۔ اس کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے، نہ مولانا کے پاس، نہ پرانے 5 بورڈ
اور نہ ہی کسی کے پاس کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہم نے رجسٹرڈ نہیں کروانا. مدارس کو وزارت تعلیم ہی کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہیے. جیسے مذہبی امور ہیں جتنے تو وہ وزارت مذہبی امور سے مربوط ہونے چاہیے. اگر حج کو وزارت مذہبی امور سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیا جائے تو یہ خود ایک بھونڈا قدم ہوگا. یا اسی طرح دیگر جو وزارتیں ہیں ان کو, جیسے پولیس کا محکمہ ہے تو تھانے سارے وزارت داخلہ سے لے کر وزارت تعلیم کو دے دیے جائیں تو یہ ایک احمقانہ کام ہوگا. مدارس کو بھی جو تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کے لیے جچتا یہ ہے, مناسب یہ ہے کہ وہ تعلیمی وزارت کے ساتھ مربوط ہوں. البتہ یہاں مدارس میں فقط رجسٹریشن کا موضوع نہیں ہے. ہم نے اسلام آباد اجلاس میں بھی, میں کہ وقت مختصر تھا لیکن وہاں پر ہم نے بیان کیا ہے اپنا مطلب موقف, جو سب نے سنا ہے اور تائید بھی کی ہے سب نے, موقع پر بھی اور بعد میں بھی تحریراً تقریراً سب نے, کہ یہ درست موقف تھا. ہم اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہونے کے ناطے فقط وزارت تعلیم کے ساتھ ہونے چاہیے منسلک. باقی کسی ایکٹ, باقی کسی وزارت کے ساتھ مدارس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. نہ وزارت داخلہ کے انڈر ہوں چونکہ یہ پولیس نہیں ہے, اور نہ ہی وزارت دفاع کے اندر ہوں مدارس چونکہ یہ فوج نہیں ہے, اور نہ ہی فیکٹریاں ہیں اور منڈیاں ہیں تاکہ انہیں وزارت تجارت کے ساتھ منسلک کیا جائے. مدارس کی ایک اپنی شناخت پہچان ہے, کالج یونیورسٹیوں کی طرح. جس طرح اسکول کالج یونیورسٹیاں یہ وزارت تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا خاندان ہے. مدارس بھی تعلیمی ادارے ہونے کے ناطے وزارت تعلیم کا خاندان ہی شمار ہوتے ہیں, اور یہیں پر ان کو ہونا چاہیے. حکومت نے بھی ہر چند 75 سال بعد یہ سوچا ہے کہ مدارس کو منظم کیا جائے, مدارس کے لیے سسٹم بنایا جائے باقاعدہ. چونکہ پہلے مدارس کے لیے کوئی باقاعدہ حکومتی پالیسی نہیں ہوتی تھی. مدارس اپنے طور پر جگاڑ کے تحت چل رہے تھے. کچھ لوگ مدارس کو رجسٹرڈ کرواتے تھے, کچھ نہیں کرواتے تھے. جو کرواتے تھے بعض بیت المال میں جا کر رجسٹرار بیت المال کے پاس کرواتے تھے, کچھ سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرواتے تھے, اور کچھ ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ مدارس کو رجسٹرڈ کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے. جن کو قانونی پیچیدگیوں کے لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ کروا لیتے تھے جا کر, اور جہاں بھی رجسٹرڈ کروا لیں کسی کو کوئی حساسیت نہیں تھی. لیکن اس اثناء میں پھر مدارس کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ پیش آیا کہ مدارس کو دہشت گردی میں ملوث کیا گیا, جس کا اعتراف ہمارے وزیر اعظم نے بھی کیا ہے سابقہ, اور جس کا بیان ہمارے فوج کے ترجمان نے بھی دیا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو مدارس کو باقاعدہ جہادی مراکز تربیت میں تبدیل کر دیا گیا. پھر جہاد افغانستان ختم ہو گیا تو یہی مدارس کے جہادی تربیت گاہیں قائم رہیں, اور یہ شدت پسندی کا ان کو عنوان دے دیا گیا. پھر انہی سابقہ مجاہدین اور بعد کے شدت پسندوں کو ان کو دہشت گردی کا عنوان دے دیا گیا, اور آج کل ان کو خوارج کا عنوان دیا گیا ہے. یہ تطور ہے یا ارتقاء ہے جو مسئلہ مدارس نے تو یہی مدارس کے جہادی مدارس کو کس نے دہشت گردی اور مسلح اور عسکری کاموں میں ڈالا؟ ریاست نے ڈالا ہے, ضیاء الحق نے ڈالا ہے, جنرل اختر عبد الرحمن نے ڈالا ہے, اور اس وقت کے جنرل حمید گل نے ڈالا ہے. یہ وہ ٹیم تھی جنہوں نے باقاعدہ سعودی عرب سے ہم آہنگ ہو کر, امریکہ سے ہم آہنگ ہو کر مدارس کے توانائیوں سے فائدہ اٹھا کے افغان جنگ لڑی ہے, اور اس میں کچھ حاصل کیے بغیر پاکستان کے اندر یہ بحران کھڑے کر دیے. تو یہ خود ریاست نے یہ کام کیا ہے, مدارس والوں نے نہیں کیا. کسی مدرسے نے شوقیہ دہشت گردی نہیں کی, بلکہ ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا, ان کو حدیثیں سنائی گئیں. جس طرح موجودہ خوارج یا طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ سربراہ ولی, اس نے دیوبند کے علماء کو خط لکھا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے یہ عسکری کاروائیاں شروع کی ہیں, تو اب آپ کہتے ہو ریاست کے خلاف جنگ کرنا یہ فتنہ ہے اور جائز نہیں ہے. تو کیا ہوا آپ کو؟ پہلے فتوے آپ کے کدھر گئے اور موجودہ موقف آپ کا کیوں بنا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا, اور بڑا اہم سوال ہے اس کا, جس کو انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ مسئلہ ثابت ہے کہ یہ کام علماء نے کیا ہے. ان کو ریاست کے خلاف اور شیعہ کے خلاف اور دیگر طبقات کے خلاف جہادی جواز دیا ہے انہوں نے,
اور خود یہ علماء پھر خود ریاست کا حصہ بن گئے، ریاست کے ساتھ آ گئے، ریاست کی پالیسی بدل گئی افغانستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اندرونی مسلح گروہوں کے بارے میں، اور اس طرح یہ موضوع ان سے سمیٹا نہیں گیا، اور اس سے انہوں نے غفلت برتی، جس سے یہ جہادی گروہ سارے مستقل دہشت گرد تنظیموں میں بدل گئے، اور اب ریاست ہی کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ ایک عرصے تک شیعہ قتل کرنے کے بعد پھر ریاست کو قتل کرنا شروع کیا، پھر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، پشاور مدرسے کے واقعہ کے بعد ایکشن پلان بنا، اور پھر اسی طرح مرحلہ وار ان کے گرد دائرہ تنگ کیا گیا، آپریشنز کیے گئے تاکہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن اس وقت تک یہ مضبوط ہو چکے تھے۔ پھر افغانستان میں ان کو پناہ مل گئی اور افغانستان کی حکومت نے انہیں پناہ دے کے ابھی بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، افغانستان کی طالبان کا موجودہ سیٹ اپ۔ خوب یہ تاریخ ہے مدارس کو دہشت گردی میں لانے کی، اور اب جب پالیسی بنی ہے، عالمی اداروں نے دباؤ ڈالا ہے۔ IMF سے جب قرض لینے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہم سے پیسہ لیتے ہو دہشت گردی میں خرچ ہوتا ہے۔ IMF سے ہی منسلک یا عالمی ادارہ ہے FATF، جس کا کام مالیاتی گردش کو کنٹرول کرنا ہے کہ یہ دنیا میں جو پیسہ گھوم رہا ہے منتقل ہوتا ہے یہ دہشت گردی میں استعمال نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے متعلقہ ممالک کو پابند کیا ہے کہ آپ اس معاہدے کے مطابق تمام وہ ادارے اور شخصیات ان کو زیر نظر رکھیں، کنٹرول کریں جو دہشت گردی کا رجحان رکھتے ہیں، شدت پسندی کا رجحان رکھتے ہیں، جنہوں نے ایسے تنظیمیں، NGOs یا مراکز یا مدرسے یا مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو حکومت کو ایک مدت تک FATF کی گرے لسٹ میں رہے، اور انہوں نے ان کو یہی دباؤ رکھا کہ ہمیں پورا ڈیٹا دیں، ہمیں تمام معلومات دیں دہشت گردی میں کون کون ملوث ہے۔ تو ہماری حکومت بجائے اس کے کہ دہشت گردوں کو پکڑ کے اور ان کو پابند کر کے اور پھر FATF سے اپنی کلیئرنس لے لیتے، یہ کام نہیں کیا۔ یہ فریضہ FATF کو دے دیا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں کون دہشت گرد ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے مدارس دہشت گرد ہیں، اور مدارس بھی انہوں نے سب مدارس کا ان کو کہا، کسی بھی مسلک کے ہوں، دیوبند کے ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث کے ہوں، صوفیاء کے ہوں یا شیعہ مدارس ہوں، جبکہ اگر جہادی عسکری دہشت گردی کے کاموں میں کچھ مدارس کا رول تھا، جیسا فوج کے ترجمان نے کہا کہ 100 مدرسے دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں، تو وہ سارے دیوبند کے مدارس ہیں، ان میں کوئی بھی بریلوی یا شیعہ مدرسہ نہیں ہے۔ لیکن FATF نے ان خاص 100 مدارس کے بجائے تمام مدارس، ہزاروں مدارس کے لیے حکومت کو دباؤ ڈالا، اور حکومت نے ان کے دباؤ میں مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے رائے حل نکالا۔ باہر کیف یہ رائے حل خواہ عالمی دباؤ کے تحت نکالا یا جس کے تحت بھی نکالا، رائے حل ٹھیک ہے، اس میں کوئی انسان خدشہ نہیں کر سکتا کہ وزارت تعلیم کے اندر مدارس کو لانا یہ غلط کام ہے۔ بے شک عالمی دباؤ کی وجہ سے کیا، اندرونی مسائل کی وجہ سے کیا، دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے، لیکن آخر کار درست کام کیا کہ مدارس کو وزارت تعلیم سے رسماً سرکاری لائسنس اور سرکاری اپنے پرمیشن کے ساتھ ہونے چاہیے، جیسے تعلیمی ادارے باقی حکومت کے NOC سے بنتے ہیں، مدارس بھی اسی طرح سے بنے۔ لیکن مدارس والوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ اس بہانے سے ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کر کے اس بہانے سے ہم سے ہمارا سارا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں، ہمارے فنڈز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاونین کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، یہ سارا ریکارڈ لے کے یہ عالمی سطح پر دوسرے اداروں کو دیں گے، اور مدارس کے لیے اس طرح سے عالمی ادارے پریشانی کا باعث بنیں گے، چونکہ وہ مدارس کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمین کے بھی دشمن ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مدارس کا یہ خدشہ درست ہے۔ تو حکومت کو اصل میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خدشات ان کے دور کرتے، کہ مدارس اگر وزارت تعلیم میں آتے ہیں تو جیسا یونیورسٹی میں وزارت تعلیم ایسے حرکات نہیں کرتے، ڈیٹا لے کے باہر نہیں بھیجتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی طرح مدارس کا ڈیٹا بھی حکومت اپنے پاس رکھے گی۔ اصل حکومت کو یہ اعتماد مدارس کو دلانا چاہیے، اور مدارس کا خدشہ اور زیادہ بڑھ گیا جب دیکھا کہ مدارس کو قانون میں ایکٹ بدل کے وزارت تعلیم میں لے آئے ہیں، رجسٹرڈ کرنے کا عمل شروع کیا ہے، لیکن اکاؤنٹس نہیں کھل رہے ہیں، اور دیگر جو قانونی
مراحل ہیں وہ طے نہیں ہوئے ہیں، ایکٹ کے تحت نہیں ہوا، ایکٹ ان کا نہیں بنایا گیا، اس بل کو قانون کے درجہ نہیں دیا گیا، اور مولانا نے جو بل حکومت کی مجبوری کے اندر دیا اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا، لیکن 2019 کا بل ابھی تک پارلیمنٹ میں جا کر قانون اور ایکٹ کے حیثیت اختیار نہیں کر سکا۔ یہ حکومت کی اور ریاستی اداروں کی سستی، نااہلی، نالائقی ہے جس نے یہ بحران کھڑا کیا ہے۔ بہرکیف مدارس وزارت تعلیم کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور مدارس کی حیثیت، مدارس کا وقار، مدارس کا احترام یہ محفوظ ہونا چاہیے۔ مدارس کہیں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور دکھا رہے ہیں ان اداروں سے جو حکومت سے بجٹ لے کر لاکھوں اور کروڑوں روپے میں بجٹ لیتے ہیں لیکن سینکڑوں روپے کا بھی آؤٹ پٹ نہیں دیتے، جیسے حکومتی سکول ہیں، جیسے حکومتی کالج ہیں، جیسے حکومتی اور تعلیمی ادارے ہیں، تو ان کے اندر بحران ہے۔ اس طرح مدارس اپنے آزاد ذرائع کے ذریعے سے بناتے بھی ہیں، چلائی بھی جاتے ہیں، تو انہیں حکومت مدد دے، نہ کہ ان کو بحرانوں کا شکار کرے۔ لہٰذا یہ بل خود حکومت نے پیش ہی نہیں کرنا تھا، مولانا کو کوئی اور متبادل سہولت دے دیتے، کوئی اقتصادی پیکج ان کو دے دیتے، کوئی سیاسی پیکج ان کو دے دیتے۔ یہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے کہنے پر وہ ایکٹ جس کو ہم نے کالعدم کیا 2019 میں، 2024 میں پھر حکومت خود اس کو بحال کر کے اور اس طرح اپنا تضاد اور اپنی بیوقوفی ظاہر کرے۔ اصل میں حکومت کا معاملہ تھا جو مولانا نے اٹھایا ہے یا مدارس نے، پرانے بورڈز نے، اس کا نئے بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئے بورڈ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ان کا نظام چل رہا ہے۔ ہر چند ان کے لیے بھی ابھی بہت سارے کام ہونا باقی ہیں، حکومت وعدے دیتی ہے یا متعلقہ ادارہ، لیکن عملاً ہوتا نہیں، جس میں سے سر فہرست مدارس کا اکاؤنٹس نہیں کھلتا۔ جب بھی کوئی سرکاری دستاویز ہم بنانے جاتے ہیں تو وہ ہم سے اکاؤنٹ مانگتے ہیں، اور جب اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے منع کیا گیا ہے کسی مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھولنا۔ تو اس طرح کا مخمصہ حکومت نے مدارس کے لیے بنایا ہے، اور مولانا کو موقع دیا ہے کہ اس کے اوپر سیاسی بیان دیں۔ مولانا بھی جذبات میں آ گئے ہیں بھائی، کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس قسم کی زبان انہوں نے پہلے کبھی سیاستدانوں کے خلاف استعمال کی ہو، اور فوج کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی۔ ہر چند حزب اختلاف میں بھی رہے ہیں، تنقید بھی کرتے رہے ہیں، اور کافی فصیح اور بلیغ بھی ہیں، تقریریں اچھی بیان کرتے ہیں، بیان، قوت بیان ان کا بہت عالی ہے۔ شاید تمام سیاستدانوں میں تقریر میں اور اپنا موقف بیان کرنے میں باقی سب پہ برتری رکھتے ہیں۔ یہ واقعی سیاستدان اتنے قادر الکلام نہیں ہوتے جتنے مولانا ہیں، جوڑ توڑ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ مدارس کے مسئلے پر ان کی زبان میں لغزش آئی ہے، اور انہوں نے کچھ نامناسب گفتگو بھی کی ہے جسے لوگوں نے پکڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ حکومت ہمیں پیار سے سمجھائے، بدماشی سے نہ سمجھائے، اگر بدماشی کریں گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں کہ اپنے آپ کو بدماشوں کے زمرے میں اور بدماش بنا کر اور بدماشی کا دمکی بنا کر حکومت کو دیں۔ برفرض اگر ہے بھی آپ کے اندر یہ صلاحیت تو بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ مولانا ہیں، مولانا کو بدماش نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بدماشی اپنی تنظیم میں اور اپنے مذہبی مدرسے میں کسی جگہ بدماشی اہل مذہب کے ساتھ جچتی نہیں ہے۔ ہر چند پاکستان میں بدماشی سے ہی سارا کام ہوتا ہے، لیکن مولانا کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور انہوں نے جو لوز ٹاک میں کہوں گا وہ یہ کہ باقی جو 10 بورڈ ہیں حکومت نے بنائے ہیں نئے، اور ان کے مدارس ہیں، اور دعویٰ کیا گیا کہ 18,000 مدارس ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو مولانا نے بغیر استثناء کے، بغیر کسی استثناء کے کہہ دیا ہے کہ تمہارے مدارس تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے مولانا جیسے لیڈر کو یہ بیان سیاسی طور پر بے وزن اور بے وقت ہے کہ آپ کیوں نظر نہیں آتے، آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، دید میں کوئی مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے مدارس پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اگر نظر نہیں آتا، میں تو کہتا ہوں کہ چاند پر بھی جاؤ تو پاکستان کے مدارس نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی اور مدرسہ نظر نہ آئے
تو عروۃ الوثقی نظر آتا ہے چاند سے. پہلے دیوار چین نظر آتی تھی, ابھی یہ نظر آتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مدارس نظر ہی نہیں آتے. اسی کو پکڑ لیا ہے دوسرے فریق نے, اور مولانا کے خلاف انہوں نے بھی نامناسب زبان استعمال کرنا شروع کیا. تو اس کی تلافی کرنی چاہیے مولانا کو, کہنا چاہیے کہ آپ بے شک بدماشی کرو, ہم نہیں ہوں گے بدماش, اور ان کو کہنا چاہیے کہ دوسروں کے مدارس بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہم اپنے مدارس کے لیے حق مانگتے ہیں, دوسرے مدارس جدھر مرضی جائیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ کے مدارس نظر ہی نہیں آتے مجھے, اسے انہوں نے اپنی توہین سمجھا ہے. اور ایک جو اپنے دیوبند کے بعض علماء ہیں جو اس وقت نئے بورڈ کے اندر فعال ہیں, اور اس بورڈ میں ان کی اہمیت ہے, چونکہ دیوبند سے ہیں اور دیوبند کے مدارس پر حساسیت زیادہ ہے برخلاف شیعہ اور بریلوی مدارس کے. تو انہوں نے ان علماء کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. انہیں بچونگڑا کہا ہے کہ تم تو بچونگڑے ہو, بچونگڑے, کل ہمارے پاس آئے ہو, ہم نے تمہیں چادریں اڑائی ہیں, ہم نے دستاریں باندھی ہیں, تم ہمارے سامنے کیا ہو. آپ بے شک تنقید کریں ان پر, لیکن ایک دینی شخصیت جب کسی شخصیت کے بارے میں اظہار کرے تو اس کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ بھی عالم ہیں اور آپ بھی عالم ہو, آپ ان کا احترام کرو تاکہ. اور اس طرح دو طرفہ کام شروع ہوا ہے. پھر حکومت نے اجلاس بلایا اسلام آباد میں, نئے بورڈ اس کے اندر آئے, اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو ماحول بنایا وہ یہی تھا کہ مولانا اور پرانے بورڈز کے مقابلے میں نئے بورڈ کو کھڑا کیا گیا. یہ اجلاس ہونا چاہیے, حتماً ٹھیک ہوا, اچھا اجلاس ہوا, لیکن اس میں یہ رخ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مدارس کا آپس میں تصادم ہونا چاہیے, علماء کے مقابلے میں علماء ہونے چاہیے. نئے مدارس, نئے بورڈ جو 10 بنے ہیں, ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے, ان کی آپس میں اتحاد تنظیمات نام کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی ان کا اجلاس اس موضوع پر نہیں ہوا. ہماری تجویز تھی نئے بورڈ بننے والے پرانے بورڈ کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں, ان کے ساتھ بھی تبادلہ کریں تجربات کا, اور ان سے بھی رہنمائی لیں, اور پرانے نئے بورڈ سارے مل کے مدارس کے لیے تفاہم کے ساتھ چلیں. لیکن پرانے بورڈ والے یہ گنجائش نہیں چھوڑتے کہ نئے بورڈ کو وہ تسلیم نہیں کرتے, تو ظاہر ہے انہیں بھی شرح صدر دکھانی چاہیے. اور نئے بورڈ جو بنے ہیں انہیں آپس میں پہلے بیٹھ کر اپنا کوئی ترجمان منتخب کر لینا چاہیے, تاکہ نئے بورڈ کا موقف اس منتخب یا معین ترجمان کے ذریعے سے ہو. کوئی بھی آدمی آ کر بیٹھ جائے اور نئے بورڈز کا ترجمان بن جائے تو وہ خود ہے, بورڈ جتنے نئے ہیں ان کی مستقل حیثیت ہے. کوئی سے 2 بورڈ بھی آپس میں اتحاد یا اس طرح کی تنظیمی تشکیلاتی کام میں نہیں ملوث یا نہیں کیا انہوں نے. ہماری تجویز تھی نئے بورڈز کو کہ آپس میں بیٹھ کر ایک مشترکہ طریقہ کار اپنائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ تجویز ظاہراً پسند نہیں آئی انہیں, یا کوئی رکاوٹیں تھیں. تو اب جب اجلاس ہوا تو یہاں یہ تاثر دیا گیا کہ گویا بورڈ کے کچھ لوگ ترجمان ہیں, نہیں ہیں, ان کا ایک اپنا اکیلا ایک بورڈ ہے, باقی سب کا انفرادی بورڈ ہے. اس لیے وہاں سب کو موقع دیا گیا کہ اپنی اپنی ترجمانی خود کریں, آپ کوئی ایک آدمی سب کی ترجمانی نہ کرے. ڈی جی آر ای کا جو شعبہ ہے یہ تقریباً HEC کے برابر ہے. جس طرح یونیورسٹیوں کے بارے میں HEC ادارہ ہے جو تمام اعلیٰ تعلیم کو لیڈ کرتا ہے اور ان کے اوپر نظارت کرتا ہے, اسی طرح DGRE مذہبی ڈائریکٹوریٹ جو مدارس کے لیے ہے, مذہبی تعلیمی کو کرنے کے لیے, اس کے سربراہ ہیں ریٹائرڈ جنرل ہیں, لیکن بہت ہی اچھی شخصیت ہیں اور سوچ ان کی اچھی ہے, معلومات ان کی اچھی ہیں, اقدامات ان کے اچھے ہیں. اور انہیں چاہیے کہ وہ خود نئے بورڈ کے اندر جو ضروریات ہیں وہ خود کریں. یہ دوسرے افراد کے ذریعے کریں گے تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہ معاملہ تھا جو مدارس کے حوالے سے ہوا ہے. تو ظاہر ہے اب ہفتے کے آخر میں نیا ایشو شروع ہوا تو یہ تھوڑا سا موضوع ٹھنڈا پڑا, لیکن ابھی حل نہیں ہوا. حکومت دوبارہ یہ غلطی نہ کرے, مولانا کا بل دوبارہ پارلیمنٹ میں پاس کر کے پھر نئے سرے سے اس کو ایشو نہ بنائے, بلکہ 2 ٹوک طور پر کہہ دے
کہ تمام تعلیمی ادارے مذہبی اور غیر مذہبی وزارت تعلیم کے انڈر ہوں گے، متبادل راستہ نہ چھوڑے. جس طرح میں نے اس اجلاس میں بھی کہا تھا کہ 2 ریاستی رائے حل جو اسرائیل فلسطین کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، یہ خود ایک بحران ہے. 2 ریاستی رائے حل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ فلسطین کے مقابلے میں ایک غاصب ریاست کو بھی رکھنا ہے تاکہ یہ جنگ دونوں کی آپس میں جاری رہے. وہ جگہ فلسطین ہے، فلسطین ہونا چاہیے، دوسرا کوئی آپشن نہیں رکھنا چاہیے تجاویز میں. تو یہاں پر بھی وزارت تعلیم کے مقابلے میں کوئی وزارت نہیں کھڑی کرنی چاہیے. حکومت کو بھی اپنے مسائل ووٹنگ شوٹنگ یا مولانا کو راضی کرنا. مولانا سری اور رضا ہیں، یعنی واقعی لچکدار شخصیتیں، چونکہ سیاستدان ہیں، لہٰذا ان کو آپ ان کی بات سنیں، ان کا مطالبہ مانیں تو یہ آپ کی کسی جگہ بھی آپ سے تفاہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا ہے. آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ یہ اجلاس میں آئے ہیں، حکومت گرانے میں شریک ہوئے ہیں، حکومت بنانے میں شریک ہوئے ہیں. آپ خود جب مولانا کو ڈاج دیتے ہو اور ان کا پیکج نہیں ان کو دیتے ہو تو وہ آپ کے مخالف ہو کے دباؤ ڈال کے استعمال کرتے ہیں. بہرکیف مدارس کو سیاست، ہم نے اس اجلاس میں یہ 2 ٹوک موقف بیان کیا تھا کہ مدارس کو قطعاً ہر صورت میں سیاست، تجارت، دہشت گردی اور فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. جس نے تجارت کرنی ہے مدرسہ چھوڑ دے، جس نے سیاست کرنی ہے مدرسہ چھوڑ دے، جس نے دہشت گردی کرنی ہے مدرسہ چھوڑ دے، جس نے فرقہ واریت کرنی ہے مدرسہ چھوڑ دے. مدارس کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، محفوظ رکھیں تاکہ یہ قوم کے بچوں کو تعلیم دے کے اور آئندہ نسل کو سنوار سکیں اور بحرانوں سے خود مدرسے بھی باہر آئیں اور باقی لوگ بھی ان کے ہاتھوں سے آسودہ ہوں. تیسرا بڑا بحران اور اہم بحران شام کا ہے، عالمی بحران جو گزشتہ 2-3 ہفتوں کے درمیان پیدا ہوا اور پھر ڈرامائی حالت میں اس نے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کی اور آخرکار باعث بنا کہ بشار اسد، شام کے اسد خاندان کے حکمران جو لگ بھگ تقریباً 50-55 سال سے شام پر مسلسل حکومت کر رہے ہیں، ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ پر باغی جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی دہشت گرد، یعنی داعش اور القاعدہ کے دہشت گرد جنہیں عالمی سطح پر دہشت گرد کہا جاتا ہے، یہ ترکی کی مدد سے آئے اور مسلط ہوئے. آنن فانن ایک شہر سے شروع ہوئے، حلب سے، اور پھر کرتے کرتے فوراً دوسرے تیسرے دن یہ دمشق پر آ کے قابض ہو گئے. اور دمشق میں بیٹھا ہوا حکمران بڑی آسودگی کے ساتھ محفوظ طریقے سے جہاز میں بیٹھا اپنے اثاثے لے کے، اور وہ ماسکو میں جا کر پناہ گزین ہو گیا ہے. اس عمل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ یہ کیا ہوا ہے، چونکہ اس کے آثار نہیں تھے اس بحران کے شروع ہونے سے. یعنی یہ بحران زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں سے شروع ہوا ہے، 2 ماہ پہلے تک اس کے کوئی آثار نہیں تھے. لوگ مختلف رد عمل دکھا رہے ہیں، کہیں جشن ہے، کہیں مبارکبادیں ہیں، کہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کہیں افسوس، کف افسوس ملا جا رہا ہے، اور کہیں پر ندامت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہیں پر تأسف کا اظہار کیا جا رہا ہے، افسوس کا، کہیں مایوسی، کہیں نا امیدی، جیسا ہونا چاہیے متنوع رد عمل مختلف طبقات کا، جمعیتوں کا اور ان کی ذہنیت کے مطابق ہو رہا ہے. ظاہر پاکستان میں بھی اس بارے میں خاموشی نہیں ہے اور باقی دنیا کی طرح یا ان سے بھی زیادہ رد عمل ظاہر ہو رہا ہے. لیکن پاکستانیوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں رد عمل دینے کے لیے معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے، مستند باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ انہوں نے جذبات کے تحت اور احساسات کے تحت رد عمل دینا ہوتا ہے، بلکہ کینے اور نفرت کی بنیاد پر رد عمل دینا ہوتا ہے. بے شک انہیں کچھ پتہ نہ ہو کہ پس پشت ہوا کیا ہے. پاکستان میں لوگوں کی درآمد کا حکومت نے یہ خود اعداد و شمار اعلان کیے ہیں کہ سب سے بڑا ذریعہ پاکستان میں عورتوں مردوں کا وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی جو معیشتی بحران کھڑا ہوا ہے، حکومت کی نالائکی، پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت سب نے مل کر عوام کے لیے جو ایک بہت ہی بحران کھڑا کیا ہے مہنگائی کا اور مالیات کا،
اس پر قابو پانے کے لیے لوگوں نے خود سے میڈیا کا سہارا لیا ہے، یوٹیوب کا سہارا لیا ہے، ٹک ٹاک کا سہارا لیا ہے اور دیگر چینلز بنائے ہیں. ہر آدمی نے کئی چینل بنائے ہوئے ہیں. خواہ وہ صحافی ہے اس نے بھی اپنے کئی چینل بنا لیے ہیں، وہ صحافی نہیں ہیں تو بھی اس نے چینل بنا لیے ہیں، وہ ٹیچر ہے، وہ مزدور ہے، وہ گھریلو عورت ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ ساس ہے، وہ سسر ہے. سب نے اپنے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر درآمد حاصل کر رہے ہیں. یہ واحد درآمد کا ذریعہ ہے. جب حکومت نے بحران کھڑا کیا تھا 2018 والی حکومت جب بنی تھی تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب لوگوں کے پاس جرم کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدن کا نہیں چھوڑا آپ نے. یعنی یا چوری ہو یا ڈکیتی ہو یا موبائل چھینے یا گھروں کا صفایا کریں یا قتل و غارت کریں اور اس کے بدلے میں پیسے لیں یا پھر سوشل میڈیا پہ آ کر مجرمانہ کام کریں. یہ مجرمانہ کام ہے کہ بغیر اطلاع کے، بغیر آگاہی کے جو منہ میں آئی وہ پھیلاتے گئے. اس وقت ہمارے ریاست کا سب سے بڑا بحران یہ ہے وہ بے بنیاد خبریں اور جھوٹی خبریں پھیلانا ملک کے اندر کے حالات کے بارے میں. تو ظاہر ہے جب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں پاکستانیوں کو خبر نہیں ہے اور یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں تو ملک سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انہیں بے درجہ اولا پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن اس بارے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے ہر بحران میں اظہار نظر کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا جاہلانہ اور گمراہ کن ہی کیوں نہ ہو. اس موضوع کے کئی پہلو ہیں. شام میں جو کچھ ہوا ہے، اسد حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کی جگہ پر دہشت گرد ہیئت و تحریر شام یعنی شام یا سیرین لیبریشن آرمی کا کنٹرول قائم ہوا ہے. یہ جو ڈرامہ ہوا ہے اور ڈرامائی طور پر ایک مسلط حکومت، مضبوط حکومت چند دنوں کے اندر ختم ہوئی اور چند دنوں کے اندر ایک کمزور دہشت گرد گروہ مسلط ہو گیا ہے. اس ڈرامائی موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا. پہلا موضوع یہ ہے کہ عرب حکمران بشمول سوریہ کے اسد جو اب نہیں ہیں، حاکم سابقہ ہو گئے ہیں، باقی جتنے عرب ملک ہیں، خواہ وہ خلیجی ہیں یا غیر خلیجی عرب ملک ہیں، سوریہ کے ارد گرد جیسے ممالک ہیں، سوریہ کے ساتھ جن ممالک کا بارڈر لگتا ہے ان میں ترکی ہے جو غیر عرب ملک ہے، باقی سارے عرب ملک ہیں. عراق کا بارڈر لگتا ہے، لبنان کا بارڈر لگتا ہے اور ایک طرف سے فلسطین کا بارڈر لگتا ہے کہ یہ عربی خطے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دیگر عرب ہیں، خلیجی عرب ہیں، سعودی عرب ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، عمان ہے اور لیبیا، یہ کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ خلیجی عرب ملک ہیں. غیر خلیجی عرب ملکوں میں عراق ہے، اردن ہے، مصر ہے، سوڈان ہے اور اسی طرح مراکش ہے، ٹیونس ہے، الجزائر ہے. یہ عرب لوگ ہیں. عرب ملکوں میں ایک طرح کی حکمرانی ہے، ملتی جلتی حکمرانی ہے اور وہ حکمرانی خواہ وہاں انتخابات ایک آدھ ملک میں ہوتے ہیں، انتخابات ہوں، جیسے مصر میں انتخابات ہوتے ہیں لیکن ہے ڈکٹیٹرشپ ہے. جب تک سیسی زندہ ہے انتخابات میں یہی منتخب ہوگا. ایسے ہی اسد بھی تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے تو یہی انتخاب ہوتا رہے گا. ان ملکوں کی ترکیب، ان کی سیاست، ان کی پالیسیاں اس نوعیت کی ہیں کہ یہاں پر مستبد حکمران، ڈکٹیٹر حکمران رہے ہیں اور یہ عرب حکمران سارے خلیجی و غیر خلیجی، ان کی چند موٹی صفات ہیں جو سب میں ایک جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہے بھی تو 19 اور 20 کا فرق ہوگا. ایک یہ کہ مستبد ہیں، یعنی اپنی خاندان یا اپنی رائے کو قانون بنا کر ٹھونستے ہیں، ڈکٹیٹر ہیں اور غلام ہیں. یہ سارے کے سارے عرب حکمران جتنے بھی ہیں، ایک بھی آزاد ملک عرب نہیں ہیں، یہ سب کے سب غلام ہیں. تیسری خصوصیت ان کے اندر ہے کہ یہ عیاش ہیں بالاتفاق، اور عیاشی میں دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم عیاش ترین سرزمینوں پہ جائیں، ملکوں میں جائیں تو عربوں کے برابر نہیں ہیں.
بے دین ہیں ان عرب حکمرانوں کا. ہر چند بظاہر اپنے آپ کو کسی دین مذہب سے منسوب کرتے ہیں لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا کوئی دین نہیں ہوتا. بے ضمیر ہیں, ان میں انسانی ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ اپنے عوام کی نسبت, نہ اسلام کی نسبت اور نہ فلسطین کی نسبت. اقتدار پرست ہیں, ان کا ایک چیز میں سب شریک ہیں اور وہ یہ کہ ان کو ہوس اقتدار شدید ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے, ہمارا خاندان اور ہمارے اولاد ہمیشہ اقتدار میں رہیں. اقتدار میں آنے کے لیے ہر جرم کرتے ہیں, ہر خیانت کرتے ہیں. کئی ایسے موجودہ حکمران ہیں جیسے قطر کے, یہ اپنے باپ کو معزول کر کے ان بنو عباس کی طرح, بنو امیہ کی طرح, کہ اپنے باپ کو قتل کر کے آنکھیں پھوڑ کے پھر اقتدار لیتے ہیں. قطر میں اسی طرح کا حاکم ابھی موجود ہے جس نے اپنے ہی باپ کو معزول کر کے, اور اس معزول باپ نے اپنے باپ کو ذلیل کر کے اقتدار سے نکال کے اقتدار پر قبضہ کیا. یہ اس طرح ہے. اور بن سلمان سب کے سامنے ہے کہ اس نے شاہی خاندان کا کیا حشر کیا ہے, ابھی تک جیلوں میں ہیں. شاہی خاندان, ریاض کے اندر ہوٹل ہیں اور وہ شہزادے سارے اس ہوٹل کے اندر 5 سٹار ہوٹل ہے یا سپر سٹار, لگژری زندگی ہے, لیکن انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, نہ میڈیا استعمال کرنے کی. انہیں ہوٹل کے اندر ہر طرح کی رفاہ میسر ہے اور وہ اس کے اندر قید ہیں. وہ خیانتکار ہیں. عرب حکمران سارے خائن ہیں اور بزدل ہیں. یہ ان کی مشترکہ خاصیتیں ہیں, خواہ وہ اسد خاندان ہو یا وہ سیسی خاندان ہو یا وہ سعودیہ کا ہو, خلیجی عرب ہو یا غیر خلیجی عرب ہو, یہ ان کی مشترکہ خصوصیات ہیں. لیکن اسد خاندان ان عرب حکمرانوں میں کچھ امتیاز رکھتا ہے, فرق رکھتا ہے. 1970 میں حافظ اسد فوج کے افسر ہونے کے ناطے انہوں نے کودتا کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا. عراق کا جو عراق کے اندر ایک ہی بادشاہ تھا, وہ سوریہ کا بھی بادشاہ تھا اور عراق کا بھی, اس کے خلاف کو کر کے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور پھر 1970 سے لے کر 2024 تک ان کا قبضہ رہا. 2000 میں حافظ اسد فوت ہوئے اور ان کا بیٹا بشار اسد اقتدار میں بیٹھا. اصل میں بسال اسد اس نے تیار کیا ہوا تھا حکمرانی کے لیے حافظ اسد نے اپنے بعد, لیکن وہ ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا, مر گیا. وہ پائلٹ تھا, جہاز کا حادثہ ہوا تو وہ چلا گیا. یہ بشار اسد سیاسی تربیت یافتہ نہیں تھا, لیکن جب خاندان کی اندر بھائی مر گیا تو اس کو تربیت کیا گیا اور اس نے آ کر حکمرانی سنبھالی. پہلے فرانس کے زیر تسلط رہے, جب سوریہ آزاد ہوا فرانس سے آزاد ہوا, اور کچھ عرصہ آزادی کے بعد فرانس کے زیر تسلط رہے, جیسے لبنان ابھی تک ہے. اور پھر اس کے بعد روس کے سوویت یونین کے ساتھ چلے گئے, اور روس کے ابھی تک 2024 تک یہ خاندان روس کا حمایت یافتہ خاندان رہا ہے. جبکہ باقی عرب سارے وہ امریکہ کے زیر تسلط ہیں اور ابھی تک ہیں. پھر امریکہ جہاں جو چاہتا ہے ان سے کرواتا ہے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسری یا چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایران عراق جنگ میں, حافظ اسد عراق پہ سوریہ پہ قابض تھا اور حزب باس, یہ دونوں ایک حزب باس تھی, عراق اور شام دونوں میں حزب باس تھی, سوشلسٹ خیال کی پارٹی تھی یہ. اس کا ایک ونگ عراقی تھا اور ایک ونگ اس کا سورین تھا. عراق کے اندر بھی حزب باس کی حکومت قائم ہوئی میشل افلق کے ذریعے, اور اسی طرح بعد میں حسن البکر اقتدار میں آئے اور اس کے بعد صدام حسین. یہ حزب باس کی حکومت تھی. سوریہ میں بھی حزب باس اسی پارٹی کی حکومت تھی, سیرین یونٹ یا سیرین ونگ کا, اور اس کا سربراہ حافظ اسد تھا. دونوں باوجود اس کے کہ ایک ہی جماعت نے دونوں پر حکومت کی ہے, لیکن دونوں میں اختلاف بہت شدید تھا. حزب باس اقتدار میں آنے سے پہلے ہی سورین حزب باس اور عراقی حزب باس میں آپس میں شدید اختلاف تھا. وہ اختلاف حافظ اسد کے اقتدار میں آنے کے بعد جاری رہا, اور خصوصاً جب عراق نے ایران پر حملہ کیا
انقلاب تھا، نیا نیا انقلاب آیا ہوا تھا، ایران کمزور تھا انقلاب کی وجہ سے، اور اس کمزوری کے اثناء میں صدام نے حملہ کر کے جنگ ٹھونس دی ایران کے اوپر، اور ایران اس جنگ میں مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آرمی ان کی شاہ والی آرمی پہلے ہی بکھر چکی تھی، نئی فورس سپاہ نہیں بنی تھی، اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی ان کے پاس آمادگی نہیں تھی۔ کسی لحاظ سے ایران جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جنگ جب ٹھونس دی گئی تو ایران نے، انقلابی حکومت نے جنگ کا مقابلہ اور دفاع کی ٹھانی، اور پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے انقلاب کے فوراً بعد انقلابی حکومت نے امریکی سفراء کو یا امریکی سفارتی عملے کو یرغمال بنا لیا، اور اس وجہ سے امریکہ اور اس کی لابی ایران کے شروع دن سے مخالف ہو گئے انقلاب کے، اور انہوں نے پابندیاں لگا دیں ایران کے اوپر۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پابندیاں بڑھا دیں، ایران کو کوئی جنگی سپلائی کہیں سے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ روس عراق کی مدد کرتا تھا، امریکہ بھی عراق کی مدد کرتا تھا، تمام عرب ملک خلیجی یہ سارے صدام کے پشت پر تھے کہ یہ انقلاب ختم کیا جائے، چونکہ اس انقلاب سے عربوں کو یہ خدشہ تھا کہ ہماری حکومتیں بھی گر جائیں گی، اس لیے اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے صدام کو تیار کیا گیا۔ اس اثناء میں واحد ملک جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا وہ سوریہ تھا، شام، جس کا سربراہ حافظ اسد تھا۔ چونکہ اس کو صدام سے اختلاف تھا، حزب باث عراق سے، اس کی وجہ سے یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پوری جنگ میں اور آغاز میں انہوں نے بھرپور، شام نے ایران کا ساتھ دیا۔ واحد ملک تھا، جتنا اسلحہ ایران کو جنگ میں چاہیے ہوتا تھا وہ سارا حافظ اسد خرید کے ایران کے حوالے کرتا تھا۔ جتنے عالمی پابندیوں کو بائی پاس کرنا ہوتا تھا تو حافظ اسد کے ذریعے یہ پابندیاں بائی پاس ہوتی تھیں۔ بالآخر حافظ اسد کا بہت بڑا کردار تھا ایران کی مدد کرنے میں، ایران کو جنگ جاری رکھنے میں، ایران کے سنبھلنے میں، اور اوائل میں جب ساری دنیا نے پابندیاں لگائی تو یہ ملک ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ خوب ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ایران کے ساتھ ایک دوستی کی بنیاد ان کی شروع میں مشکل دنوں میں جب یہ ایران کے کام آئے ہیں تو ایک دوستی کی بنیاد بن گئی۔ یہ واحد عرب ملک تھا جو ایران کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر ایران چونکہ شیعہ انقلاب آیا، شیعہ ملک ہے اور لیڈرشپ شیعہ ہے، اور سوریہ کا جو لیڈر تھا حافظ اسد یہ شیعہ نہیں تھا، اس کو علوی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سوشلسٹ تھا، یہ کمیونسٹ تھا، یہ مذہبی بندہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حکومت تھی اور علوی حکومت تھی، سنیوں پر مسلط کی گئی، یہ لا آگاہی ہے۔ یہ بات ایک پاکستانی مفتی اور مفتہ ہی کر سکتے ہیں، باقی دنیا یہ بات نہیں کرے گی، چونکہ یہ سرے سے یہ خاندان، نہ بشار اسد، نہ حافظ اسد، نہ دیگر حکومت ان کی، یہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ہر چند خاندانی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے یہ علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مذہبی لوگ نہیں تھے، اور مذہبی حکومت بھی ان کی نہیں تھی، اور مذہب کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو نہ پابندی لگائی اور نہ کوئی اور کام کیا۔ لیکن ایران کا اتحادی ہونے کی وجہ سے سنی دنیا میں سوریہ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے انقلاب کے بعد صدام کی جنگ کے دوران اور بعد میں ایران کے خلاف ایران کے شیعہ ہونے کے کارڈ کو استعمال کیا اور سنی دنیا کو انقلاب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ چونکہ عربوں نے بھی اس کو ہوا دی، آل سعود نے سب سے زیادہ ایران کے شیعہ ہونے کو سنیوں کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا، اور لوگوں کو یاد ہوگا، پاکستانی معلوم نہیں اس بوچھاڑ میں ان کو یاد ہوتا ہے نہیں کوئی چیز رہتی، کہ چند سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو یعنی 15-20 سال پہلے ایک موضوع چھیڑا تھا شیعی ہلال۔ شیعی ہلال یعنی چاند، جو پہلی کا چاند ہوتا ہے، یہ شیعی ہلال طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ایک امریکی نے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے اس نظریے کو بڑی ہوا دی، اچھالا کہ سنی دنیا ختم ہونے والی ہے اور شیعی ہلال تشکیل پا چکا ہے۔ شیعی ہلال سے ان کی مراد یہ تھی کہ جغرافیہ اگر دیکھا جائے تو لبنان ہے،
لبنان کے ساتھ ملا ہوا ملک سوریہ ہے، سوریہ کے ساتھ ملا ہوا ملک عراق ہے، عراق کے ساتھ ملا ہوا ملک ایران ہے، اور ایران کے دوسری طرف اگر دیکھیں تو خلیج ہے، اور خلیج میں ایران کے پڑوس میں بحرین ہے۔ یہ شیعی لوگ تھے سارے، اور اس ہلال میں یعنی یہ ایک طاقت شیعہ کی طلوع ہو رہی ہے، اور ان ملکوں کے اندر شیعی حکومت بنے گی، ولایت فقیہ کا نظام قائم ہوگا۔ اس طرح کی ایک فرضی تھیوری بعض لوگوں نے پیش کی، امریکی تھنک ٹینک نے، اور پھر عربوں نے بھی اس کو خوب پرچار کیا، باقی دنیا نے بھی کیا، پاکستان میں بھی کسی حد تک اس کے بارے میں رپورٹنگ ہوئی ہے، خبریں کہ شیعی ہلال طلوع ہو گئے سنیوں کو ڈرانے کے لیے کہ اگر تم بیدار نہ ہوئے، اگر تم نہ جاگے تو یہ سب شیعہ ہو جائیں گے اور تم ان کے نیچے مسلط ہو جاؤ گے۔ لہٰذا سنیوں کو مغرب نے، امریکہ نے تیار کرنا شروع کیا، جس کا نتیجہ داعش، جس کا نتیجہ القاعدہ، جس کا نتیجہ یہی لبریشن آرمی، جس کا نتیجہ اور بہت سارے گروپ دہشت گرد بنے، کہ 90 ملکوں سے ان لوگوں کو تیار کر کے لایا گیا عراق اور شام پر قبضہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کر لیا تھا، عراق اور شام پر قبضہ کر لیا، یعنی شیعی ہلال کا تصور انہوں نے ختم کر دیا، ہلال توڑ دیا وہ چاند، اور اب ایران کا رابطہ ان کے اپنے بقول کے حزب اللہ سے کٹ گیا ہے، اور ایران کا رابطہ باقی ایران تنہا رہ گیا ہے، اور اب اس کے ساتھ کوئی اور ملک نہیں ہوگا۔ اس شیعی ہلال میں یمن بھی بعد میں شامل ہو گیا، یعنی اس کو اگر جغرافیہ میں دیکھیں تو ایک ہلال کی شکل بنتی ہے۔ یہ تھیوری اس وقت پیش کی گئی نفرت پھیلانے کے لیے، شیعہ کے خلاف، ایران کے خلاف، انقلاب کے خلاف، اور اس میں بڑی کامیابی سے ہوئی، چونکہ اس کے پیچھے پیسہ تھا، امریکی پراپوگنڈا تھا، ایجنسیاں تھیں، اس کے پیچھے اربوں کا بے دریغ پیسہ تھا جو انہوں نے خرچ کر کے تو یہ تاثر دیا کہ سنیوں کو اٹھنا چاہیے ورنہ شیعہ ان کو محو کر دیں گے، اور سنی پھر جمع کیے انہوں نے اور دہشت گرد گروپ بنائے، اور اس طرح انہوں نے عراق اور شام پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر بھی بہت اہم ایک سوریہ کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں بڑا اہم کردار سوریہ نے ادا کیا، اور وہ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ شام پر تو قبضہ ہو گیا تھا، عراق پر بھی قبضہ ہو گیا تھا، یہاں پر ایران نے تدبیر کی اور شام اور عراق دونوں سے داعش اور دہشت گردوں کو نکال باہر کیا اور ان کا قلع قمع کیا، ساتھ روس نے مدد دی۔ خوب ظاہر ہے کہ یہاں پر انہوں نے شام کے حکمرانوں کے خلاف پراپوگنڈا کیا، لہٰذا انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ سنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ 102% جھوٹ ہے سارا، کہ نہ عراق میں سنی ختم کرنے کی کوئی پلاننگ تھی، نہ سوریہ میں، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے بدگمانی کے، سوائے سوء ظن کے، سوائے کینے کے، نفرت کے اور پراپوگنڈا کی زد میں آنے کے کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایران نے یہ کام کیا ہو۔ چونکہ عرب ملکوں کو اس اتحاد سے چڑ تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے شیعہ سنی اتحاد ہو، انہوں نے سنیوں کو متنافر کرنے کے لیے، شیعہ سے نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کیا، جس کی زد میں یہ غیر شیعہ حکمران یعنی کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکمران حافظ اسد اور اس کا جانشین بشار اسد بھی آئے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوان ایک گرگٹ صفت مکار ترین انسان ہے۔ اس کی اگر ہم دیکھیں سیاست، اس گرگٹ کی سیاست دیکھیں تو بعض تاریخی کرداروں سے ملتی جلتی ہے۔ کہ اقتدار میں آیا، سب سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کی۔ پہلی خیانت اس نے فتح اللہ گولن کے ساتھ کی، جو اس کو اقتدار دلانے میں جس نے بنیادی کردار ادا کیا، وہ مذہبی رہنما پیشوا جو چند 4 مہینے پہلے امریکہ میں فوت ہو گئے۔ دوسری خیانت اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کی، عبداللہ گل کے ساتھ کی، جو اس کی حکومت میں پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے اس نے خیانت کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو مختلف بہانوں سے ایک ڈرامہ کودتا کا رچایا کہ ترکی کی فوج نے اس کے خلاف کو کیا ہے، اور وہ ایک محض ڈرامہ تھا، اور اس کے بدلے میں اس نے فتح اللہ گولن اور جتنے اس کے اقتدار کے مخالف لوگ تھے سب کو قلع قمع کر دیا، کردوں کے اندر بھی، یعنی سفاک بھی ہے اور مکار بھی ہے۔ یہ اس کے اندر 2 بڑی صفات پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس نے
منصوبہ بنایا کہ میں عثمانی خلافت کا دوبارہ احیاء کرتا ہوں، یعنی سلطان اردوغان بننا ہے، سلطان عثمان کی جگہ جس کے نام سے وہ عثمانی کہلاتے ہیں، اب سلطنت اردوغانیہ اس نے قائم کرنی تھی۔ اور اس کے لیے اس نے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں ایک حصہ یہ تھا اس کا کہ اس نے آدھے عراق پر بھی اس نے قبضہ کرنا ہے اور آدھے سوریہ پر بھی اس نے قبضہ کرنا ہے۔ تو اس نے سوریہ کے اندر جو کام کیا ہے وہ دراصل سوریہ کو تقسیم کرنے کے لیے اور شام کو تقسیم کرنے کے لیے 3 حصوں میں اس نے یہ پلاننگ کی ہے۔ ایک یہ کہ جو ترکی کے ساتھ حصہ لگتا ہے حلب کا، جہاں سے یہ بغاوت شروع ہوئی ہے، ترکی سے لوگ آئے ہیں، ترکی میں یہ افراد تربیت کیے گئے ہیں اور وارد کیے گئے ہیں، یہ حصہ ترکی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس نے ابھی بیان بھی دے دیا ہے کہ تاریخی طور پر حلب ترکی کا حصہ ہے، کبھی بھی سوریہ کا حصہ نہیں رہا، شامات میں نہیں تھا، بلکہ حلبی جتنے بھی ہیں ترک ہیں سارے۔ اسی طرح کردستان پر اس کا دعویٰ ہے، سورین کردستان کے یہ ترکی کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ اس سوریہ کو شام کو 3 حصوں میں ہم بانٹ دیتے ہیں، اور سینٹرل سوریہ جو لبنان کی طرف ہے جس کا بارڈر ہے، یہ تکفیریوں کو دے دیا جائے۔ خوب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا، یعنی لگ بھگ 500 کے قریب آدمی، ظاہر ہے پھر بڑھتے گئے، ان کے مقامی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے وردیاں پہن کے، لیکن جو شروع کیا جن لوگوں نے حملہ ترکی سے آ کر حلب میں جنہوں نے حملہ شروع کیا، یہ بہت مبالغہ بھی کریں 500 آدمی تھے، موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ آئے، اور پھر برق رفتاری سے شہر گزرتے ہوئے یہ 2-3 دنوں کے اندر یہ پہنچ آئے، دمشق پر آ کے قبضہ کر لیا۔ یہ ایسے ہی قبضہ ہوا جس طرح طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تھا، بغیر جنگ کے۔ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہاں ڈیل ہوئی ہے، سمجھوتا ہوا ہے، یہاں معاملہ ہوا ہے۔ اگر عام بس پہ بھی کوئی بندہ سفر کرے تو اتنا جلدی دمشق نہیں پہنچتا جتنا یہ حملہ کرتے اور قبضہ کرتے ہوئے، اور ان کے مقابلہ نہ عوام نے کیا نہ سورین آرمی نے کیا۔ روس نے یہاں پر لین دین کیا ہے، روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اور ٹرمپ نے اس کو اندیا دیا ہے کہ میں اقتدار میں آ کر پہلا مسئلہ یوکرین کا حل کروں گا، یعنی یوکرین روس جنگ وہ بند کرے گا، روس کے حق میں بند کرے گا۔ یعنی روس نے اس کو یہ بتایا کہ یا تو اقتدار چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، جیسا کہ انہوں نے اس کو باعزت پناہ دے دی اور وہاں اس نے سرمایہ اپنا منتقل کیا ہوا تھا، یا پھر دمشق میں ہی مارے جاؤ گے صدام اور لیبیا کے کرنل قذافی کی طرح۔ تو بشار اسد نے یہ قبول کر لی، یہ پیشکش کہ مجھے مارا جانا پسند نہیں ہے، بلکہ میں محفوظ راستہ دیں، میں ماسکو آ جاؤں اور آپ بے شک تکفیریوں کے حوالے کر دیں، اور جو تکفیری ریاست بنانی ہے جیسا پہلے ان کا منصوبہ تھا، داعش یعنی دولت عراق و شام، اس پر اب کام ہوگا۔ اب یہ رخ عراق کی طرف مڑے گا، لیکن اب معاملہ آگے بڑھے گا، یعنی یہ سوریہ تقسیم کرنے کا ان کا پلان ہے، اور پھر جو تکفیری ریاست عراق کے بارڈر پہ بنائی جائے گی، یہ تکفیری ریاست پھیل کے عراق میں، چونکہ وہ سنی علاقہ ہے سارا عراق کا، جہاں پہلے یہ داخل ہو گئے تھے، انبار اور اس طرح کے جو صوبے ہیں وہاں پر یہ داخل ہو کے موصل وغیرہ دوبارہ یہ کاروائیاں عراق کے اندر شروع کریں گے، اور عراق کا انجام بھی حکومت کا جو موجودہ حکومت ہے بشار اسد والا ہوگا، جو وہ بھی سمجھوتا کر کے اقتدار سے بھاگ جائے گا عراقی موجودہ لیڈر، اور یہ تقسیم ہو کے عراق بھی ان کے ساتھ، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے لیبیا میں انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے لوگوں کو، اور جیسا عراق کے اندر انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے کہ آزادی ہو رہی ہے عرب سپرنگ کے تحت جو تقسیم ہوئی، اور پھر جیسے افغانستان میں طالبان آئے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ طالبان کی طرح، چونکہ ملک پورا سپرد تو طالبان کی طرح انہوں نے کیا سمجھوتے کے تحت، لیکن آیا یہ ٹک پاتے ہیں، آگے بڑھتا ہے مسئلہ، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ تعجب ساری دنیا کو ایران کے اوپر ہے کہ یہاں روس نے تو یوکرین پہ سمجھوتا کر لیا، حزب اللہ اپنی اس نقصان کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ سوریہ میں آ کے پہلے کی طرح فعال طریقے سے مزاحمت کو کنٹرول کر سکے،
لیکن ایران کے پاس تو تھی توانائی، سپاہ تھے، پہلے بھی لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون اور سپاہ پاسداران اور حزب اللہ کے علاوہ 3-4 لشکر ایران کے پاس تھے جنہوں نے سوریہ میں مزاحمت کی۔ اس دفعہ جو ہی رہبر معظم کے ایلچی گئے ڈاکٹر علی لاریجانی، اور انہوں نے واپس آ کے بتا دیا کہ اسد اس پلان کا حصہ بن چکا ہے اور اب کوئی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے بندے سوریہ سے نکالنا شروع کیے محفوظ مقامات تک۔ اب جب تکفیری آئے ہیں تو ایرانی سفارت خانے پر انہوں نے حملہ کیا، لیکن وہ کوئی زیادہ نقصان نہ جانی ہوا نہ مالی، لہٰذا انہوں نے ان سے جو سپیس مانگی اسد سے یا جس سے بھی، اپنے بندے محفوظ طریقے سے نکال کر لے آئے۔ ایران میں ایک اندرونی تبدیلی شروع میں آئی ہے کہ موجودہ جو صدر ہیں مسعود پزشکیان انتخابات میں یہ کامیاب ہوئے، اور ایران کے اندرونی مسائل بہت شدید ہیں، جتنے غزہ کے یا لبنان کے یا سوریہ کے مسائل ہیں اتنے ہی شدید ایران کے اندرونی مسائل ہیں۔ ایران میں ظاہر ہے پابندیاں ہیں اور سخت پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے کوئی چیز گزر کے ایران تک نہیں آنے دے رہے، اور ایران نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے جو رہبر کا راستہ ہے اور انقلابی فورسز کا راستہ ہے۔ لیکن ایران میں فقط انقلابی نہیں ہیں بلکہ دوسرے طبقات بھی ہیں، اور یہ تفکر ایران میں پرانا ہے، رفسنجانی صاحب کے دور کا ہے کہ ہمیں عالمی مزاحمت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کی خاطر ہم ایران کو قربان نہ کریں، ہم لبنان پر، ہم فلسطین پر اور ہم یمن پر ایران کو قربان نہ کریں۔ یہ پرانا نظریہ ہے، رفسنجانی صاحب اسی نظریے کے قائل تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ختم کریں سارا، حزب اللہ ایک سیاسی جماعت بن جائے، صرف الیکشن لڑے، پارلیمنٹ میں آئے اور سیاست کرے۔ اسی طرح باقی جگہوں پر بھی ہم فلسطین کی بھی اس سے زیادہ اخلاقی اور سیاسی عالمی اداروں میں حمایت کے علاوہ ہم عملاً کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن رہبر معظم جو انقلابی رہنما ہیں، سپریم پاور ہیں، وہ انہوں نے یہ تفکر شروع دن سے رد کیا کہ ہمارا شرعی دینی وظیفہ ہے کہ ہم ان مظلوموں کی مدد کریں، اقصی آزاد کرائیں، قدس آزاد کرائیں، اور اس کے لیے انہیں جو ایک بہت اللہ کی نعمت ملی، جنرل سلیمانی جیسے کمانڈر ملے جنہوں نے رہبر کے اس منشا کو، رہبر کے اس نیت کو عملی کر کے دکھائے اور کامیابی، اور وہ لوگ جو چاہتے تھے ہم مزاحمت چھوڑ دیں وہ بھی قانع ہو گئے اور چپ ہو گئے، تائیں کہ اسی اثنا میں روحانی صاحب صدر بنے۔ روحانی جب صدر بنے تو جواد ظریف وزیر خارجہ بنے، اور یہ ڈپلومیٹ بنے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے، تاکہ مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ایران ایک سمجھوتا کر کے اور تمام مسائل آپس کے حل کر لیں اور پابندیاں اٹھ جائیں اور ایران اپنی ترقی کا سفر طے کرے۔ انہوں نے صدر روحانی کے حکومت کے آخری اس دور میں یہ کہہ دیا تھا جب حکومت ان کی ختم ہو رہی تھی کہ میں نے بارہا پابندیاں اٹھانے کے قریب پہنچا دیا تھا معاملہ، جیسے ایٹمی پلانٹ تھا، یہ سارا کچھ، یہ ناکام اس وجہ سے ہوا کہ ہماری جو مسلح فورسز ہیں، سپاہ پاسداران اور جنرل سلیمانی، میں جب بھی ڈپلومیسی میں جا کر معاملہ حل تک لے کے جاتا تھا، یہ پیچھے سے حملہ کر کے یا سوریہ میں یا یمن میں یا کسی جگہ بھی، اور میرا پلان ناکام کر دیتے تھے۔ یہ اس نے انٹرویو میں کہا ہے جو موجود ہے، اور اس نے ایک وصیت نامے کے طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے جس کا کچھ کافی حصہ نشر ہوا ہے۔ پزشکیان کی حکومت میں یہ شخص کلیدی پوسٹ پر ہے، اسٹریٹجک مشاور ایڈوائزر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس نے ٹرمپ کے الیکشن میں کامیاب ہوتے ہی ٹرمپ کو ٹویٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر پزشکیان گئے ہیں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اور وہاں پر انہوں نے جو بیان دیا ہے جس پر تمام انقلابیوں کو شرمندگی ہوئی، اور اسی سے سگنل مل گیا تھا کہ یہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ اگر اسرائیل اسلحہ اپنا زمین پہ رکھ دے اور اسلحہ چھوڑ دے، جنگ چھوڑ دے، تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ پزشکیان نے امریکہ میں یہ بیان داغا تھا، جس کے اوپر ایران میں تھوڑی سی لے دے ہوئی، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر کے پزشکیان صاحب کو ایران کے اندر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، اس کے مقابلے میں انقلابی کینڈیڈیٹ تھا جلیلی، اور اس کو ہرایا گیا ہے، چونکہ وہ انقلابی تھا، وہ
انقلابی مقاصد، حزب اللہ کا حامی، مزاحمت کا حامی، اور اس طرح کی ان کی سوچ تھی. انہوں نے ووٹ بھی ملینز کے حساب سے کئی ملین ووٹ لیے، لیکن پزشکیان صاحب کو انقلابیوں نے مل کر شکست دیا، جس میں قالیباف صاحب اور لاریجانی صاحب اور اس طرح کے جو انقلابی لیڈر تھے، انہوں نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پزشکیان کو کامیابی دلوائی ہے. اور پھر پزشکیان کی ٹیم میں جواد ظریف کو رکھا ہے، جو امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کے لیے اس نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر مجھے موقع دیں تو اس دفعہ روحانی کی حکومت میں جنرل سلیمانی نے مجھے ناکام کیا ہے. اب اگر آپ یہ کنٹرول کریں کہ سپاہ اور یہ لوگ میرے منصوبے ناکام نہ کریں تو میں ایران کو نجات دوں گا، ایران سے پابندیاں اٹھواؤں گا. خوب ظاہر ہے یہ پزشکیان صاحب کا ہونا جو کسی لحاظ سے بھی حملے کے لیے یا مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ یہ آئے تھے پابندیاں اٹھانے کے لیے اور ایران کو پرسکون بنانے کے لیے. اسی لیے مختلف طبقات اس امید سے بیٹھے ہیں کہ پزشکیان آ کے یہ جنگ میں جہاں جہاں ایران دخیل ہے اس کو ختم کریں گے. اگر اس صورتحال میں سپاہ یا رہبر یا کوئی بھی آ کے مزید اصرار کرتے ہیں جنگ کے اوپر، مزاحمت کے اوپر، یا سوریہ میں اگر مزید جنگ جاری رکھتے اور ایرانی فورسز اور غیر ایرانی فورسز دوبارہ جاتے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے پھر اٹھانا تھا، شور مچانا تھا کہ ہم مسئلے کو دوبارہ حل کی طرف لے گئے ہیں. ٹرمپ نے اور ایلن ماسک سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں ایرانی سفیر نے، اور اس مذاکرات میں انہوں نے وعدہ دے دیا ہے کہ اگر آپ دستبردار ہو جائیں فلسطین سے یا فلاں سے تو ہم آپ کا مسئلہ حل کر لیں گے. بس ایران میں اصل میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ وہاں دو تفکر ہیں، ایک انقلابی جس کو رہبر لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک لیبرل تفکر جو یہ چاہتا ہے کہ ایران کیوں قربانیاں دے، ایران کیوں اتنا نقصان کروائے. عراقی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت سخت امتحان میں ہے کہ اگر اس خیانت کا حصہ بنے عراقی تو پھر جان لیں کہ یہ تکفیری یہ عراق میں پہلے کی طرح آ گھسیں گے اور آ کر اب وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی کہ موصل میں آ کے رک جائیں، بلکہ اب یہ آگے بڑھ کر بغداد اور نجف و کربلا تک آئیں گے. اس لیے اس قیادت کو ابھی سے عراقی محاذ کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ داعشی نہ عراق کے اندر اور نہ سوریہ کا بارڈر کراس کر کے تو نہ داخل ہوں. اور ترکی جو خیانت کر رہا ہے، جو مکاری کر رہا ہے، اس کی بھی اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اگر لوگوں نے نہ بھی دی اول تو ترک عوام کو دینی چاہیے، سوریہ کے عوام کو دینی چاہیے. اگر نہ بھی دیں تو اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے. جو اس نے خیانت کی ہے اس کی تلافی صرف ذلت اور رسوائی سے ہی ممکن ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.